سورۃ الدخان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے کیونکہ اس میں ایک آیت آ رہی ہے، اس میں دخان کا ذکر ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو اسی سے اس کا نام دخان رکھا گیا۔ دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہتے ہیں۔ دھوئیں کا عذاب قیامت کی علامات میں سے بھی ایک علامت ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے، سورج مغرب سے نکلے گا، ایک دابۃ الارض، ایک چوپایا نکلے گا جو پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ اسی طریقے سے دھواں بھی نکلے گا کہ انسان کو آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آ جائے۔ البتہ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی مکے کے کافروں پر ایک دفعہ یہ حالات آ چکے ہیں، ان آیات میں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ 3 رکوع ہیں، مکی صورت ہے اور 64ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی نزولی اعتبار سے۔ 59 آیات ہیں۔ سورۃ الدخان، اس کو بھی اللہ والے بار بار مختلف مواقع پہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ مثلا کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہو، پریشانی بنی ہو، فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو، کیا کریں، تو اس میں مختلف گھر کے افراد 50 بار اس کو مل کے پڑھ کے دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسے مریض ہوتے ہیں جو بیچارے اپنی زندگی تو پوری کر چکے ہوتے ہیں، زندگی کے آخری حصے میں اٹک جاتے ہیں۔ اب نہ وہ اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، نہ دوسرے لوگ بھی ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اب روح پھنسی ہوتی ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، تو ان کے لیے بھی اس کی تلاوت فائدہ مند ہے۔ 50 بار اس کی تلاوت کر کے اس کا پانی ان کو پلایا جائے اور گیلا ہاتھ ان کے جسم پر پھیرا جائے، کیونکہ بعض دفعہ روح اٹک جاتی ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، زندگی بھر کا مسئلہ بن جاتا ہے، لمبا عرصہ، مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ صورت فائدہ مند ہے۔ اور اس سے ماقبل والی سورۃ زخرف میں کچھ ایسے مضامین بیان ہوئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت انذار، خبردار کرنے کو ذکر کیا ہے، اور اس میں دھمکی بھی دی ہے کہ اگر دلائل کے باوجود تم نہیں سمجھو گے تو پھر پکڑ بھی آ سکتی ہے، اور پھر ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ والا پنکھا بند کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا، اس لیے کہ اس نے سمجھانے کے باوجود بھی بات کو لیا نہیں، اس کا انجام جو ہوا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی قادر ہے، جو رب کے قرآن کا، رب کے کلام کا انکار کرے گا وہ اس انجام سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخری رکوع میں آخرت کے مناظر ہیں کہ جو ماننے والے ہیں قرآن کو مانیں گے، ان کا دنیا میں انجام بھی اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین انجام ہوگا۔ البتہ ایک سوال کا جواب بھی وہ کہتے ہیں قیامت آئے گی کب؟ جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک وقت طے شدہ ہے، تمہیں اس کے سوالات پوچھنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا، خبردار کرنا مقصود تھا۔ لیلہ مبارکہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں شب قدر ہے، کیونکہ قرآن مجید شب قدر میں اترا ہے، تو فرمایا کہ اسے لیلۃ المبارکہ میں اتارا گیا۔ بعض مفسرین کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے یہاں سے مراد شب معراج جو شعبان کے اندر 15 شعبان ہوتی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ شب قدر کے بارے میں ہے، کیونکہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا، اور پھر شب قدر میں اللہ تعالیٰ جو زمین پر جن افراد کو موت کا جام پلانا ہوتا ہے یا جن ارواح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ نظام فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں کہ تم نے فلاں فلاں دن میں، فلاں وقت میں فلاں کی جان لینی ہے، فلاں کے گھر میں فلاں روح آنی ہے، تو یہ نظام بھی شب قدر میں ہوتا ہے۔ تو میں کہ تم کہتے ہو کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو محمد نے معاذ اللہ خود بنا لی، تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، اس کو اتارنے کے لیے ہم نے عام رات بھی نہیں رکھی، شب قدر رکھی، تو اس لیے اسے معمولی مت سمجھو، اور اس میں ہم نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے نزول کا فیصلہ بھی ہم نے اسی رات کیا تھا۔ اور پھر یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ہماری طرف سے ایک معاملہ ہے، ایک طے شدہ فیصلہ ہے،
یعنی قرآن کے ساتھ تمہاری قسمت اب باندھ دی گئی ہے کہ تم قرآن کو اپنا سمجھو گے تو تر جاؤ گے، اور اگر تم نے قرآن مجید کو چھوڑا تو پھر گر جاؤ گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے حکمت والے کام جو حکمت پر مبنی ہیں اسی رات میں تصفیہ پاتے ہیں۔ امرا من عندنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے طے شدہ معاملات ہیں، لیکن فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا، فرشتوں کو اللہ اس رات میں بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ امرا من عندنا، ہمارے خاص حکم سے یہ قرآن اترا ہے اور یہ سارے احکام اترتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا منظور تھا، ہمارے ارادے میں سنت میں یہ طے پایا کہ ہم نے تمہارے لیے رسالت والے منتخب افراد کو چننا ہے اور ان کو تمہارے پاس بھیجنا ہے۔ تو یہ کوئی بائی چانس کام نہیں ہے، ہماری یہ ایک اسکیم ہے، اس کے تحت میں ہم نے انسانیت کو مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ جیسے دنیا کی ہر نعمت انسان کو دی ہے تو ہم اسے دین کی نعمت بھی دینا چاہتے ہیں۔ رحمۃ من ربک، اور یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ کامل سننے والا اور بندوں کے حالات کو کامل جاننے والا ہے۔ اور پھر رب السماوات والارض وما بینہما، دنیا کو یہ سب کچھ، دنیا کا سب کچھ بھی اس کی دین ہے، اسی نے دیا ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، اور اس کے درمیان جو انسان کے لیے نعمتوں کا نظام ہے یہ سارا اسی کا عطا کرتا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، زندگی بھی اسی کے فیصلے سے ملتی ہے، موت کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہ زندگی کا اختیار نہ موت کا اختیار۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، اگرچہ انہوں نے انکار کیا لیکن یہ ان کا ایک اپنا فیصلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی پالتے رہے، تمہیں بھی پال رہے ہیں، لیکن جب وقت آئے گا اگر تم نے بات کو نہ مانا تو پھر اب پکڑ آ سکتی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ تو شک میں کھیل رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کو، دین کی باتوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپس میں گپ شپ کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا عجیب پیغام آ گیا ہماری ہدایت کے لیے، ضرورت کیا تھی قرآن کے آنے کی؟ کیا ہم پہلے طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا ہم پہلے عمرے نہیں کرتے تھے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس قسم کی آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو وہاں کہ یہ تو شک کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے لیے یہ یا تو ان کی زندگی سنوار دے گا یا ان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فارتقب، آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ آسمان جس دن دھواں ظاہر کرے گا، یغشی الناس، اور وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہی دردناک عذاب ہے۔ اور اس وقت میں ان کی زبان پر کیا بول ہوگا؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، ہمارا جواب اس وقت کیا ہوگا؟ اب نصیحت کا وقت کہاں؟ وقد جاءہم رسول مبین، رسول مبین ان کے پاس آ چکے جو آیات کو کھول کھول کے سنا رہے ہیں۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ اس سے پھر گئے، وقالوا، اور معاذ اللہ یہ جملے بولے، معلم، سکھایا ہوا ہے، کسی کوئی ان کا استاد ہے محمد کا جو ان کے پاس خفیہ طور پر آتا ہے اور سکھا کے چلا جاتا ہے، یہ ہمیں سناتے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ قرآن محمد کی اپنی تصنیف ہے، خود ہی سیکھا سکھایا اپنی طرف سے کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ مجنون، دیوانہ ہے معاذ اللہ، کہ ایک بات کو بار بار ہمیں کہے چلے جا رہا ہے، جب ہم نہیں مان رہے ہمیں چھوڑ دو۔ اس معنی میں دیوانہ نہیں، وہ کہتے تھے کہ حضور کی بات غلط تھی۔ دنیا میں نا آپ کسی سے ایک دفعہ ایک بات کہیں، وہ نہ مانے، پھر آپ دوسری دفعہ پھر کہیں، پھر کہیں، پھر کہیں، پانچویں دفعہ کہے گا یار تم دیوانے ہو کیا یار، چھوڑ دو بات کو۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دفعہ کافروں کے پاس سمجھانے کے لیے گئے، انہوں نے ایک دفعہ انکار کیا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 20 دفعہ، 25 دفعہ ایک کے پاس گئے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں مان رہا۔ تو اس پر وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانگی ہے کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم آگ میں جائیں گے تو ہم جائیں گے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن نبی میں رحمت ہوتی ہے، نبی میں شفقت ہوتی ہے، نبی میں درد ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی ہم لوگ کسی کو غلطی پر دیکھیں نا تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بار بار اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنے چاہیے، اتنا جانا چاہیے بے شک وہ ہمیں دیوانہ کہے، لیکن ہمیں اپنے اوپر عار محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں دیوانہ کیوں کہہ دیا۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں گے، تم پھر وہی کرنے والے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اس قریش کے اس واقعے کے ساتھ بھی ہے کہ جب وہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کا عذاب ہمیں دکھائیں تو صحیح کیسے ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا اللہ ان کو تھوڑا سا
دکھا دیجئے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مدینے میں تھے تو مکے میں جب عذاب آیا، قحط کا عذاب آیا، شدید قسم کا قحط پڑا کہ مکے میں اتنی بھوک لگی ان لوگوں کو، انہوں نے مردار ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھانے شروع کیے مکے والوں نے، اور ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اور پھر آخر کار ابو سفیان کی قافلے میں مدینے میں آئے، اور آ کر ابو سفیان ان کے جو ہے امیر تھے، کہنے لگے جی ہمارے لیے دعا کر دیں، کچھ کر دیں، اب معافی مانگتے ہیں، توبہ کریں گے، یہ کریں گے۔ لیکن کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے پھر دعا کر دی اور دوبارہ حالات اچھے ہو گئے، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی وعدہ مجبوری میں کرتا ہے نا تو کم ہی پورا کرتا ہے۔ آپ بھی دکانوں پہ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا جو گاہک آنے والا مجبوراً جو وعدہ کرتا ہے وہ جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ آتا ہی نہیں پھر۔ اس لیے مجبوری کے وعدوں پر اعتماد کم کرنا چاہیے۔ دیکھ لیں کہ یہ بندہ کس وجہ سے وعدہ کر رہا ہے، ہاں مخلص ہے فرق کر لے، جو سچا ہو اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، جو عادی مجرم ہو اس کے لیے معاملات ذرا اور طرح ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے حالات بھی آئے لیکن انہوں نے بعد میں پھر اس کو ٹال دیا، لیکن قرآن نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم نے تھوڑا سا عذاب ہٹا دیا ہے لیکن آگے حالات آنے والے ہیں، دوبارہ آزمائش آ جائے گی، دوبارہ پکڑ آ جائے گی۔ فتح مکہ ہوا، سارے ختم ہو گئے، پھر سارا سلسلہ ہی ان کا جھنڈا ہی اتار دیا گیا۔ تو اس لیے اسلام کا مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام کہ تو مایوس نہ ہو، ہمیں پکڑنا آتا ہے، دشمن جتنا بھی اوپر چلا جائے ہماری دست رس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ جی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہوں گے، اس دن ہمیں بدلہ لینا آتا ہے۔ چنانچہ کافروں پر تو کئی دن ایسے آئے کہ ان سے بدلے لیے گئے، بدر میں بھی ان پر شامت آئی، فتح مکہ میں بھی شامت آئی، مختلف حالات آتے رہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول آئے، ان ادوا الی عباد اللہ، موسیٰ علیہ السلام جن کا نام تھا، اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ فرعون سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو تاکہ میں ان کی تربیت کروں۔ وہ چونکہ ان کے ملازم تھے، ماتحت تھے، غلام تھے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو کہا جی کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، اس لیے ان کو میرے حوالے کر دو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو یہ تو سرکشی کی بات تھی کہ ربوبیت کا دعویٰ چھوڑو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آیا ہوں۔ وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، اس اعتبار سے کہ تم مجھے سنسار کرو، کہتے تھے ہم آپ کو جان سے مار دیں گے، کہتے میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں، یاد رکھنا اس لیے، اور اللہ کی پناہ میں جو آ جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو لے آؤ، نہیں تو بنی اسرائیل کو مجھے لے جانے دو، راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو۔ فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اے اللہ یہ تو مجرم قوم ہے، یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پھر حکم آیا فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، میرے بندوں کو رات کے وقت لے چلو اور تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت میں شہر سے نکالو اور کسی اور علاقے میں لے کے جانا۔ اللہ کی شان ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ عمل مخفی نہیں رہے گا، فرعون تمہارا تعاقب کرے گا لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے تمہیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، تمہیں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تم بس نکلو۔ چنانچہ انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ واترک البحر رہوا، اور سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا کہ جب تم جاؤ گے سمندر خشک ہو جائے گا، تمہارا قافلہ گزر جائے گا، بعد میں جب وہ آئیں گے ان کو بھی اسی حال میں گزرنے دینا، جب سارے وہ دریا میں آئیں گے پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں، آج سب کو تباہ کر دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، یہاں سے قرآن مجید نے ایک اور نقشہ کھینچا کہ جب ان کی موت آئی تو ان کے گھروں میں، ان کے جو گھر تھے نا ان میں باغیچوں میں پھول کھلے ہوئے تھے، سونگھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے گھروں میں ان کے باہر بھینسیں کھڑی تھی لیکن دودھ پینے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے بیڈ، کمرے اور ان کا سارا کچھ بالکل تیار تھا، لیکن وہ دریا میں غرق ہو کے ہمارے پاس آ چکے تھے۔ اشارہ دیا جا رہا ہے بندو، جب ہماری پکڑ آیا کرتی ہے نا تو پھر تمہارا ٹھاٹ باٹ سارا یہیں رہ جایا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ٹھاٹ باٹ پہ مرا نہ کرو، اپنی زندگی کا مقصد سامنے رکھو اور دنیا کو کبھی مقصد کا درجہ نہ دو، دنیا کو ضرورت بناؤ
دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھو۔